کان کے بہت مسائل ہیں، اس کے بارے میں ذرا گائیڈنس دیجیے گا۔ کان کی مختلف بیماریاں ہم دیکھتے ہیں، اس میں ایک بیماری جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کان سے بار بار پیپ ریشہ آنا۔ یہ کان کی انفیکشن کی علامت ہوتی ہے، اور اس میں اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کان کے پردے میں سوراخ ہوا ہوتا ہے، پردے کے سوراخ کے پیچھے انفیکشن جمع ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ہر کچھ عرصے بعد انفیکٹ ہو کے باہر ایک قسم کی پیپ ابل کے باہر آ جاتی ہے۔ کان کے پردے میں جب سوراخ ہوتا ہے تو وقتی طور پہ تو اس کا علاج ہم دوائیوں سے کر سکتے ہیں کہ پیپ ریشانہ بند ہو جائے، لیکن اس کا حتمی علاج ہم پھر آپریٹ کر کے نیا پردہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کان کی کچھ ایسی انفیکشن ہوتی ہیں کہ پردے کے پیچھے انفیکشن اپنی جڑ جما لیتی ہے، اور یہ انفیکشن اس لیے بھی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر یہ بڑھتی جائے تو یہ سنائی بھی کم کرتی ہے، سماعت کی قوت کم کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ پھیل کے اوپر دماغ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ایئر ڈیفنس تک لیڈ کر سکتی ہے جی بالکل۔ تو یہ والی انفیکشن پہ ہمیں آپریٹ کر کے اس کا پوری طرح جڑ سے صفائی کرنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس میں صرف سنائی کی کمزوری ہوتی ہے، اس میں پردے میں ویسے سوراخ ہو تو اس کی وجہ سے بھی سنائی کی کمزوری ہوتی ہے، بعض اوقات کان کی رگیں یا نسیں کمزور ہوں اس کی وجہ سے سنائی کی کمزوری ہوتی ہے، اس کے بھی مختلف علاج کرنے کے طریقے ہیں جس میں دوائیوں کے ذریعے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، بعض اوقات کان کے اندر کچھ ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں، یعنی کان کے پردے کے اندر کچھ ٹیکے لگا کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور ایک اس کا آخری علاج یہ ہوتا ہے کہ آلہ سماعت ہیئرنگ ایڈ سنائی والا آلہ لگا کے سنائی بحال کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ جس میں آج کل خاص طور پہ میں نے اسپیشلائز کیا ہے وہ ہے جی پیدائشی بہرا پن۔ کچھ بچے پیدائشی طور پہ بہرے پیدا ہوتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے والدین یا خاندان میں بہرا پن ہو، کبھی کبھار وجہ نہیں بھی پتہ لگتی، لیکن تقریباً ہر 1000 میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں کچھ حد تک بہرے پن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بچے خاص طور پہ اس لیے ہمارے لیے اہم ہیں کیونکہ اگر ان کا ہم 5 سال یا 4 سال کی عمر سے پہلے علاج نہیں کرتے تو یہ ساری عمر بہرے بھی رہیں گے اور بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر ان کے بہرے پن کی تشخیص جلدی ہو جائے اور اس کا علاج 4 سال کی عمر سے پہلے ہو جائے تو یہ بالکل ایک عام فرد کی طرح سن بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں، اور عمر بھر جو ہے نا بولنے کی اور سننے کی صلاحیت ان کی بحال ہو جائے۔ کوئی سرجری ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس میں وہ بچے جن کی قوت سماعت 90% سے زیادہ کمزور ہوتی ہے اس میں ہم ایک سرجری کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کوکلیئر امپلانٹ۔ یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کا ایک پارٹ آپریٹ کر کے کان کے اندر والے حصے میں لگتا ہے جو کہ کان کی نسیں ایک قسم کی آپ کہہ لیں بحال کرتا ہے، اور ایک اس کا باہر والا پارٹ ہوتا ہے۔ یہ باہر والا پارٹ کان کے اوپر لگ کے باہر سے آواز کو پکڑتا ہے، اسے الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کر کے اندر والے حصے تک پہنچاتا ہے، اور اندر والا حصہ جو آپریٹ کر کے لگا ہوتا ہے وہ پھر کان کی رگیں یا نسیں انہیں مصنوعی طور پہ بحال کرتا ہے اور آواز پیدا کرتا ہے۔ اور اگر یہ بچے جیسے میں نے بتایا کہ 4 سال کی عمر سے پہلے یا 5 سال زیادہ اس کی عمر سے پہلے ان کے بہرے پن کا نہیں علاج ہوتا تو دماغ کا وہ حصہ جو سننے اور بولنے کی صلاحیت عام طور پہ پیدا کرتا ہے وہ ایک قسم کا سکڑ جاتا ہے، اور پھر عمر بھر نہ یہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ کان میں ریشہ ہونے کی وجہ سے انہیں صحیح سنائی نہیں دیتا، یا کچھ اس طرح کی مزید پرابلم، انفیکشنز ہو جاتے ہیں، درد ہوتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، یہ کافی عام ایک مسئلہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کان کے پردے کے پیچھے ریشہ جمع ہو جانا، خاص طور پہ بچوں میں نزلہ زکام جب زیادہ ہوتا ہے تو کان کے پردے کے پیچھے ریشہ اس کی وجہ سے جمع ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک میں تھوڑی سی مزید بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی ناک اور کان اور گلے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر آپ کبھی پہاڑی علاقے یا جہاز میں سفر کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ جی آپ کا کان بند یا بھاری بھاری محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ جمائی لیں گے تو وہ کان کھل جائے گا۔ تو اس میں بتانے کا مقصد ہے کہ ناک، گلا اور کان یہ آپس میں ان کا نظام بڑا آپس میں ان کا تعلق ہے۔ تو بہرحال جس طرح بات کر رہے تھے کہ بچوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نزلہ زکام جب ہو تو اس کی وجہ سے کان کے پردے کے پیچھے بھی ریشہ جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ریشہ زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کان میں درد ہو یا سنائی کی کمزوری ہو تو پھر اس میں ہم دوائیاں دیتے ہیں، اور اگر ان سے بھی علاج نہ ہو تو پھر اس میں آپریٹ کرتے ہیں۔ ایک اکثر مسئلہ جو میں دیکھتا ہوں وہ بچوں میں جن کا نزلہ زکام اکثر رہتا ہے، گلا خراب رہتا ہے، تو ان کے کان کے پردے کے پیچھے مستقل ریشہ جمع رہتا ہے۔ اس میں پھر ایک ہم چھوٹا سا آپریشن کرتے ہیں جس میں کان کے پردے کے اندر ایک چھوٹی سی ٹیوب ڈالتے ہیں جس کے ذریعے ایک تو ریشہ بھی نکل آتا ہے اور پھر دوبارہ ریشہ بننے سے رک جاتا ہے، اور یہ بڑا روٹین کا آپریشن ہے، ہر ہفتے تقریباً 1-2 میں یہ کرتا ہی ہوں، اور یہ بچوں میں کافی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔
اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کان میں بہت زیادہ ریشہ اور پس جمع ہو جاتی ہے تو وہ پردہ پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے۔ عموماً یہ بیماری وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کچھ مریضوں میں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کان کے پردے میں جو سوراخ ہوا ہوتا ہے، یہ پس پھاڑ کے جو سوراخ ہوا ہوتا ہے وہ پھر مستقل ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں پھر ہمیں کان کے پردے کا بھی آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے ذریعے پھر یہ بار بار پیپ آنا بند ہو جاتی ہے اور سنائی بھی بہتر ہو سکتی ہے اس سے۔ سر کیا بہت زیادہ ایئر بڈز یوز کرنے کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے یا ڈیفنس کاز ہو سکتی ہے؟ ایئر بڈ سے تو ہم خاص طور پہ منع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایئر بڈ اصل میں کان کو صاف نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک قسم کا میل کو دھکیل کے آگے پھنسا دیتے ہیں۔ تو ایئر بڈ سے تو بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور اس سے بالکل یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی وہ کان میں میل پھنسا دیتے ہیں، انفیکشن کروا سکتے ہیں، اور اگر بہت زور سے کریں تو کان کا پردہ بھی پھٹ سکتا ہے اس سے۔ جو لوگ بہت زیادہ ہیڈ فونز وغیرہ یوز کرتے ہیں، کیا وہ بہت جلدی ڈیفنس کی طرف جائیں گے یا یہ سیو ہوتا ہے؟ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہیڈ فونز نہ استعمال کریں۔ ہیڈ فونز استعمال کرنے میں آج خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بہت اونچے والیوم میں، بہت اونچی آواز میں ہیڈ فونز استعمال کریں گے تو اس سے یقیناً بہراپن جلدی نمایاں ہو جائے گا۔ تو اس میں مشورہ یہی ہے کہ کم ہیڈ فون استعمال کریں، اور جب کریں بھی تو اس میں والیوم کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں۔ جو ایجڈ لوگوں میں ڈیفنس کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ صحیح سن نہیں سکتے، تو کیا اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ کوئی سرجری ہے یا اکوپمنٹس یوز کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا ایک تفصیلی معائنہ ہونا چاہیے، ان کا پورا کان کا معائنہ کہ جی کیا وہ پردے کا مسئلہ ہے، کان میں کوئی میل وغیرہ تو نہیں جمی ہوئی۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ کان کی نسیں یا رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، جیسے عمر کے ساتھ ساتھ نظر کمزور ہو جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کان کی سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ۔ اور اس میں عموماً جو علاج ہم استعمال کرتے ہیں وہ سنائی والا آلہ یا ہیئرنگ ایڈ ہوتا ہے۔